Bismillahirrahmanirrahim. So we'll continue the 4 critical challenges in the POP market. We have seen the first 2 challenges. ابھی last 2 challenges رہتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ how to overcome the challenges. We started with knowing our customers. اس میں دیکھا تھا it is very important to understand the clients. And after that we moved on to reducing the cost of small and dispersed transactions. Reducing the cost of small dispersed transactions. جو یہ چھوٹی ڈسپرس ٹرانزیکشنز ہیں ان کی کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. اینڈ فائنلی مینیجنگ انفارمیلٹی رسک کہ جو انفارمیلٹی جو بہت زیادہ انفارمل یہ لوگ ہوتے ہیں اس رسک کو کیسے ہم اپنا ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں دیکھا تھا اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو نو دا کلائنٹ. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز آر سکسیزفل بیکاز دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب آف انڈرسٹینڈنگ دیئر کلائنٹس. اور اپنے کلائنٹس کو بڑی چیز سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مارکیٹ کو اچھی طرح سے بہت اچھی طرح ریسرچ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے کلائنٹس کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس کے سلسلے میں نے بھی دیکھا تھا دے ایون وینٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جو ہمارے ہم بات کرتے ہیں کہ جو منی لینڈرز ہیں جو آپریٹ کرنے پہلے مارکیٹ سے ایون ان سے بھی انہیں لرن کیا اور اب یہ آپریٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر. سو جب ہم انڈرسٹینڈ اسی طرح سے کلائنٹ کو کر رہے ہیں تو آپ ان کو پروڈکٹس آفر کر سکیں گے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوں گے. جب وہ پروڈکٹس انہیں ملیں گے تو وہ فیوچر میں ان کو جو پروڈکٹس ان کو ملیں گے تو وہ والے پروڈکٹس وہ استعمال کر کے استعمال جب کریں گے تو ان کے لیے فائدہ مند ہے. ان کا بزنس بہتر ہوں گے, آپ کو فیوچر میں بہتر پروفٹس ملیں گے اور ان لوگوں کو جو فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو مل جائیں گی. سو دیٹس اے ون ون سچویشن فار بوتھ آف دیم. سیکنڈ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف اسمال اینڈ ڈسپرس ٹرانزیکشنز. ریڈیوسنگ کاسٹ از دا بگیسٹ پرابلم جو بزنسز کو ہوتا ہے. اور ہم نے ایک ریسرچ میں پچھلے میں یہ دیکھا ہے کہ کاسٹ آر اے بگ کنسرن آف مائکرو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز. تو اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے جو پروڈکٹس ہوں وہ بہت سمپل ہوں اور جو ان کے پروسیسز ہوں وہ بھی بہت سمپل ہوں. جب سمپل پروڈکٹس سمپل پروسیسز ہوں گے تو ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا اور اس سے جو ریلیٹڈ کاسٹ ایسوسیٹڈ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوں گی. ایک تو کاسٹ کم ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پروڈکٹس کو وہ سب چیزیں. اینڈ سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی ہائرنگ ہونی چاہیے وہ آپ کو لوکل ہائرنگ ہو, وہ اس لوکل کمیونٹی کے بندے ہوں جو وہیں کے بندے ہوں وہ وہیں کے کام کرتے ہوں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے تاکہ ان کو مارکیٹ نالج بھی ہوگا. اینڈ فائنلی پروڈکٹیو ہائرنگ ہو. اس میں پھر ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ اسٹریٹجک کولیبریشنز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ریٹیلرز کے ساتھ ہو سکتی ہے یا پھر پوسٹ آفیسز کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جو جن کا آلریڈی برانچ نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. ہم نے برازیل کے کیس میں دیکھا تھا کہ ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن نے اگر وہ ایک ریٹیلر کے تھرو مارکیٹ میں جاتا تھا تو ایک کسٹمر کی جو ان کے پاس کاسٹ آتی تھی وہ $20 سے کم آتی تھی, اور اگر اپنا برانچ نیٹ ورک کھولنے کی وہ کوشش کرتے تو ان کی جو ایک کسٹمر کی کاسٹ آتی ہے دیٹ از اباؤٹ $100. سو دیز آر سم آف دا فگرز وچ شو یو کہ کیسے ہم کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ تو ہماری کاسٹ کٹنگ میکنزم آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور دیکھیے اس میں بھی بہت انوویشن آ رہی ہے. ہم کولیبریشن کر رہے ہیں, ہم مارکیٹ میں سے بندے لے رہے ہیں, مور پروڈکٹیو پیپل لے رہے ہیں, ہم اپنے پروڈکٹس کو سمپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اور پروسیسز کو سمپل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ہم اپنی کاسٹ کو اچھا خاصا ریڈیوس کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی ٹو ریڈیوس یور کاسٹ. اس میں نے دیکھا ہے کہ کارڈس کو یوز اگر کیا جائے تو اس سے ہماری کاسٹ کافی ریڈیوس ہو سکتی ہے. اور لیکن کارڈس میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پرابلمس آ رہے ہیں کہ کارڈس کو اگر ہم کارڈس اس طرح سے بی او پی مارکیٹ میں ابھی تک یوز نہیں ہوئے جس طرح سے وہ مڈل کلاس میں یا شاید اپر کلاس میں یوز ہوتے ہیں. 2 ریزنس ہے اس کے. پہلا ریزن یہ ہے کہ فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کارڈس کو ڈیٹیل میں یوز کیسے کرنا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کارڈ انہیں ملتا ہے, وہ لے کے جاتے ہیں, پیسے نکلواتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, اس سے زیادہ اس کو یوز نہیں کرتے. اور یہ پرابلم میں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ریٹیلرز ایسے ہیں جہاں سے وہ چیزیں خریدتے ہیں یہ لوگ, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کارڈس کو. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ یہ یوز نہیں کر سکیں گے. ریٹیلرز اکثر یہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ یہ کارڈ یوز کرتے ہیں, سو اس لیے ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ ورچولی وہ یوز نہیں کرتا تو وائی شوڈ وی ایکسیپٹ دیم. سو اگر ہم نے کارڈس کو بڑھانا ہے فیوچر میں تو وی ہیو ٹو لک تھرو آل دیز تھنگس کہ کیسے کارڈس کا نمبر ہم فیوچر میں انکریز کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو سروس کارڈز اگر یوز کریں گے لوگ تو ان کو اپنے فائدے ہیں. ایک تو وہ اپنے جو پیسے ان کے سیف ہیں, تھیفٹ کا مسئلہ نہیں ہے,
اور اس کے علاوہ ایکسیس بھی ہے، جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ آرام سے نکلوا سکتے ہیں، ان کو اس کے کافی فائدے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل نیٹ ورکس آر پلئنگ اے ہیوج پارٹ ان دس فیلڈ ایز ویل. اگر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں تو موبائلز اب یوز ہوتے ہیں پیمنٹس کرنے کے لیے، لینے کے لیے. ہر بی او پی میں جو مارکیٹ فیکشن ہے ہر بندے کے پاس اس میں آلموسٹ موبائل ہے، سو اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ٹو یوٹیلائز دا سروس. سو اگر ہم برانچ لیس برانچنگ کی طرف جاتے ہیں، برانچ لیس بینکنگ کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں ہم یا تو کولیبریشن کر سکتے ہیں یا ہم کارڈ سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں، اور کارڈ سسٹم اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم موبائل آپریٹرس کو یوز کر کے بھی یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. تو کاسٹ کٹنگ، سو بیسکلی دیکھیں یہ دیز آر آل انوویٹیو میجرس جو یوز کیے گئے اس مارکیٹ میں کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اینڈ یو کین یوز دوز ٹو ریڈیوس یور کاسٹ ایز ویل. اینڈ فائنلی مینیجنگ انفارمیلٹی رسک. انفارمیلٹی ہمیں دیکھا ہے کہ انفارمیلٹی از اے وے آف لائف فار دیز پیپل. انہوں نے اپنی ساری زندگی انفارمل گزاری ہوئی ہے، دیٹس وائی ٹو بیکم فارمل فار دیم از اے ہیوج پرابلم. اینڈ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ان کے لیے ریکوائرمنٹ رکھ دیں کہ یو ہیو ٹو ایدر بیکم فارمل اور یو ہیو ٹو بی ایکسکلوڈیڈ، کہ یا تو فارمل بن جائے ادروائز ہم آپ کو کوئی سروس پرووائڈ نہیں کریں گے. ایک تو یہ چیز جو ایک ہمارے کمرشل بینکنگ سیکٹر کا ہمیشہ سے ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے. تو ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ تو لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے، نہ کمرشل بینکس اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. مائکرو فائنانسنگ واز سکسیزفل ان دس انوائرمنٹ because they adopted themselves according to their informality. بجائے اس کے کہ وہ لوگ کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ فارمل ہو جائیں پھر ہم آپ سے ڈیل کریں گے. سو اگر آپ انفارمیلٹی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو فیوچر میں ریوارڈ زیادہ ملیں گے، آپ کی گروتھ زیادہ ہوگی. سو دیٹس دا بیسٹ میکینزم. اس کے علاوہ ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز کچھ دیکھی ہم نے چیزیں کہ ایک جو امپورٹنٹ چیز جس پہ ہم نے لاسٹ لیکچر اینڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ریممبر کہ وہ ایک بڑی جو ویلیوبل چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے باٹم آف دا پیرامڈ پہ وہ لوگ ہیں، بیکاز دے نو دس از اے سروس وچ دے کین یوٹیلائز ان دا فیوچر، اینڈ ایک سلسلہ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، اینڈ دے کین ریلائی آن دس انسٹیٹیوشن. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیز قائم رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو کیپ پیپل موٹیویٹیڈ کہ ایک دفعہ وہ ہمارے کسٹمر بنے تو فیوچر میں اگر ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دے ول کیپ آن گیٹنگ منی، اینڈ دیٹ از دا انسپریشن وچ موٹیویٹس دیم ٹو بیکم گڈ کسٹمرز آف دیز انسٹیٹیوشنز. ہم نے ایک کیس دیکھا جس کے اندر مائکرو فائنانسنگ کے لونز دیے گئے پہلے، لیکن اس کے جب آدھی پیمنٹس لوگ واپس کر چکے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد یہ رینیو نہیں ہوں گے لونز. اس میں ہوگا کہ آپ کو فیوچر میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پے یو دیز لونز، ہم اور لوگوں کو لون دیں گے، اب آپ کو نہیں دیں گے. اس کی وجہ سے لوگوں نے پیمنٹ کرنا ہی چھوڑ دی، بیکاز انہیں پتا تھا کہ اب فیوچر میں اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، تو وائی شوڈ وی انویسٹ ان دس ریلیشن شپ. سو یہ دیکھیں کہ اڈاپٹیشن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے اس چیز سے بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، اور یہ سوشل انٹیمیڈیشن میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. سو دیز آر آل اسپیکٹس وچ وی ہیو بین کورنگ، اینڈ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں کہ فائنل 2 رسک جو ہمارے ہیں وہ ہم کیسے اپنے مینیج کرتے ہیں. سو اب تھوڑا سا ہمارا انفارمیلٹی رسک کے بارے میں تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے فائنل رسک پہ آ جائیں گے. مینیجنگ انفارمیلٹی رسک. نتھنگ ول سسپینڈ موٹیویشن فاسٹر دین انٹرپٹیڈ سکسیس. ریسنٹلی یہ ایگزامپل جو بھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا وہی ریسنٹلی لرن فرام این افریقن بینک دیٹ began a small pilot micro program. As loans were repaid, they were not renewed on the grounds that loan capital set aside for poor should be spread to as many people as possible. A typical charity-based institution. چیریٹی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اب ہمارے پاس ایک فنڈ ہے، اس میں ہم ایک دفعہ ایک بندے کو چیریٹی دیتے ہیں، اب آپ کو نہیں ملے گی، کسی اور بندے کو ملے گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرو کر سکیں. سو اس میں بھی جو ایک پائلٹ اسکیم رن کی، اس میں کیا گیا کہ لوگوں کو لون دیے گئے وہ رینیو نہیں کیے گئے آن دا گراؤنڈ دیٹ دا لون کیپٹل سیٹ اسائڈ فار دا پور ہیز ٹو بی اسپریڈ ٹو ایز مینی پیپل ایز پاسبل. کہ ایک بندے کے لیے رینیو نہیں ہوگا بیکاز اب بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو یہ سروسز چاہیے، تو آپ کو ایک دفعہ مل چکے تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اب کسی اور کو یہ لون ملے گا. سو اس کی وجہ سے ہوا کیا، ایز وی سو کلائنٹس got wind that the first loan would be the only program. لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جو ایک لون ملے گا وہ ایک ہی دفعہ ملے گا، ری پیمنٹس plummeted and the bank dropped the pilot. ری پیمنٹ لوگوں نے کرنا چھوڑ دی جس کی وجہ سے بینک کو اسکیم ڈراپ کرنا پڑی. The second insight is about cost effective risk management. سو جو سیکنڈ انسائٹ ہے وہ ہے کاسٹ، جو انفارمیلٹیز آتی ہے کاسٹ افیکٹو رسک مینجمنٹ. واٹ از کاسٹ افیکٹو رسک مینجمنٹ؟ لیٹس سی.
Because loans are small, one default does not matter. The concept allows loans to be made with very simple assessment and documentation procedures, reducing underwriting costs. So इसको टेक्निक इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. इसमें देखें कि लोन्स बहुत छोटे हैं, इतना हाई देखें इनको अरबों में तो लोन्स दे नहीं रहे. लोन्स $300, $400, समटाइम्स $50 एंड टू द मैक्सिमम $3,000, $4,000. सो अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करते हैं तो एज कम्पेयर टू दैट द लोन्स आर वेरी स्मॉल. बिकॉज लोन्स आर स्मॉल, वन डिफॉल्ट डज नॉट मैटर, एक डिफॉल्ट मैटर नहीं करता. This concept allows loans to be made with very simple assessment and documentation procedures, reducing underwriting costs. So एक डिफ़ॉल्ट अगर मैटर नहीं करता तो फिर जो ये देखिए अगर एक डिफ़ॉल्ट को इसमें से एक डिफ़ॉल्ट मैटर नहीं करता तो इस कंसेप्ट की वजह से हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बहुत सिंपल असेसमेंट रख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स भी बहुत सिंपल रख सकते हैं. उससे हमारी ओवरऑल लोन को राइट करने की कॉस्ट बहुत डाउन हो जाती है. बिकॉज वी नो कि इनमें से अगर कुछ लोन्स डिफ़ॉल्ट हो भी जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द मेजोरिटी ऑफ द लोन्स आर पेइंग बैक. What does matter is a pattern of default. Unlike the relaxed approach of consumer lenders to the middle class, who believe they will be paid eventually and may profit from delinquency through late fees. Okay, what matters is the pattern of default. Pattern of default matter करता है. Unlike the relaxed approach of consumer lenders to मिडिल क्लास, जो कंज्यूमर लेंडर्स की बड़ी एक रिलैक्स अप्रोच होती है कंज्यूमर मिडिल क्लास से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इवेंचुअली पेड उन्हें पैसे मिल जाएंगे और उनको प्रॉफिट भी अगर वो लेट करते भी हैं पेमेंट्स तो उससे भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो दे डोंट रियली बॉदर अबाउट दैट. माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर कीप अ टाइट rein on delinquency. They know that default risk can spread virally through a client population if clients believe delinquency is tolerated. लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाले ये रिस्क नहीं ले सकते. अगर माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स इन्फॉर्मेशन कीप अ टाइट, देखिए वो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उस पर इन्हें काफ़ी टाइट फोकस रखना पड़ता है. अगर कोई पेमेंट लेट होती है या फिर लोग अगर डिफ़ॉल्ट होना शुरू होते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उसके ऊपर. आप सोशल इंटरमीडिएशन को इंक्रीज़ करें या फिर आप देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. अदरवाइज़ अगर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना शुरू हो जाए कि जो क्लाइंट पॉपुलेशन में ये पता चलना शुरू हो जाए कि डिफ़ॉल्ट रिस्क है, कि यहाँ पे अगर डिलिंक्वेंसी को टॉलरेट किया जा रहा है, कि अगर लेट पेमेंट्स हो रही हैं, अगर नहीं लोग दे रहे तो उसको टॉलरेट किया जा रहा है, तो ये बड़ी जल्दी स्प्रेड करेगी न्यूज़ और सारे के सारे डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू कैन नॉट ट्रीट देम लाइक कंज्यूमर लोन्स. दीज आर नॉट कंज्यूमर लोन्स. यू आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी इनफॉर्मल मार्केट. और अगर इफ देयर इज अ पैटर्न ऑफ डिफ़ॉल्ट that is going to literally obliterate you. So आपको देखना पड़ेगा. You have to look into the defaults. Micro lenders manage this risk energetically with capable information systems and immediate follow up for every late payment. So अब देखें अब माइक्रो लेंडर्स क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं इस रिस्क को एनर्जेटिकली विद केपेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम. उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जिससे वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड फाइनली इमीडिएट फॉलोअप. जैसे ही आपकी कोई लोन पेमेंट लेट होती है आप उसी वक्त फॉलोअप करते हैं. यू कैन नॉट सिट आइडली and wait for somebody to come with an explanation. इसलिए कि आप उनसे लेट पेमेंट फीस भी चार्ज करना आपको काफ़ी मुश्किल होगा. एंड दूसरी बात ये कि अगर आप लेट पेमेंट्स लेट होना शुरू हो जाती हैं, यू टेक दम वेरी इजीली, देन इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर्स. लोगों को ये जब पता चलना शुरू हो जाएगा VOP के तो they will eventually all of them will eventually stop paying. Another troublesome aspect of informality for bankers is lack of documentation and record keeping. So ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक troublesome aspect जो informality का bankers के लिए is lack of documentation and record keeping. कोई documentation नहीं है, कोई record keep नहीं किया गया. Bankers want clear proof that a client is who he says he is, lives in a certain place, owns a plot of land. जो bankers हैं उन्हें clear proof चाहिए होता है कि जो client कह रहा है वो वाकई सच है, वो उसी जगह रहता है जहाँ पे वो बता रहा है और उसका कोई प्लॉट है, लैंड है, कुछ है, को उन्हें एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है. What do they do with a client who cannot even read the crumpled documents he brings to the bank? So एक क्लाइंट के साथ क्या करें जो डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, क्रम्पल से डॉक्यूमेंट्स जो वो खुद भी पढ़ नहीं सकता.
تو وہ آپ اس ایسے کلائنٹ کے ساتھ کیا کریں, ہاؤ کین یو ٹریٹ دیٹ کلائنٹ. دیر آر مینی سولوشنز ٹو ڈاکومنٹیشن گیپس. ڈاکومنٹیشن گیپس کو بھی فل کرنے کے لیے بہت سارے سولوشنز ہیں. دے ریکوائر اونلی اے لٹل انجینوٹی ٹو امپلیمنٹ. ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو انجینوٹی چاہیے ہوگی. دا اویلیبلٹی آف بایو میٹرک ڈیوائسز ایڈریسز both identification and literacy problems at once. The availability of biometric devices addresses both identification and literacy problems at once. اگر آپ دیکھیں تو اب بایومیٹرک ڈیوائسز جو ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا, آئیڈینٹی کا بھی پتہ چل جائے گا اور لٹریسی پرابلمس کا بھی پتہ چل جائے گا. اگر ہم پاکستان کے کیس میں دیکھتے ہیں تو ہم نادرا کے ڈیٹا بیس میں کافی انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس, اور اس میں ہمیں اگر آپ نیشنل آئی ڈی کارڈز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, اور اس میں تعلیم کے بارے میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے. تو یو کین فائنڈ آؤٹ دس انفارمیشن. ٹیکنالوجی از ہیلپنگ آؤٹ, اور ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. اور ڈاکومنٹیشن جہاں پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ لوکل, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ نے لوکل ہائرنگ کی ہوئی ہے تو اسے بھی آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل پاپولیشن میں ہر کوئی اگر بندہ کہہ رہے کہ وہ یہ بندہ ہے تو واقعی وہ بندہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اس بندے کہہ رہے کہ میرے پاس یہ ایسیٹس ہیں, واقعی ہیں کہ نہیں. اف یو ہیو ڈن لوکل ہائرنگ دین یو کین نو, دین آپ کو اس بارے میں بھی علم ہو سکتا ہے آسانی سے. ICICI Bank of India places point of sale devices with fingerprint readers at its banking correspondents like Savadhar and MFI in Mumbai. So Savadhar ایک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن ہے. ICICI بینک نے ایک اب جو شروع کیا ہے بیسیکلی سسٹم وہ یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے پوائنٹ آف سیل ڈیوائسز رکھی ہیں ود فنگر پرنٹ ریڈرز ایٹ اس بینکنگ کورسپونڈنٹس, کہ وہاں پہ انہوں نے فنگر پرنٹ ریڈر جب وہ لون دیتے ہیں یا ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے یا پھر پیمنٹس ہوتی ہیں, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے فنگر پرنٹ ریڈرز رکھے ہوئے ہیں. وہ سارا چیک کرنے کے لیے فنگر پرنٹ ریڈرز انہوں نے پوائنٹ آف سیل ڈیوائسز رکھی ہوئی ہیں جو اپنے MFI انسٹیٹیوشن میں جو یوز ہوتی ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی پیپل. دا ڈیوائسز کمپنسیٹ فار لیک آف نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز ان انڈیا اینڈ فار دا لو لٹریسی لیول آف کلائنٹس. اگر یہ جو ڈیوائسز یہ کمپنسیٹ کرتے ہیں فار دا لیک آف نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ, کہ اگر کسی کا نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ نہیں ہے انڈیا میں تو وہ یوز کر سکتے ہیں, اور اگر لو لٹریسی لیولس ہیں تو تب بھی آپ اس آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کو اس طرح کے یوز کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دے ٹیک ICICI ڈپازٹ ٹیکنگ سروس ویر ایور سوادھار اسٹاف گوز, extending ICICI's outreach not just to the last mile but to the last meter. So اب دیکھیں وہ ڈپازٹ ٹیکنگ سروسز بھی دے رہے ہیں. اگر وہ کچھ لوگ اپنے پیسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے سوادھار جو ان کا یہ انسٹیٹیوشن مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے اگر کوئی ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھوا سکتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسٹمرز تک پہنچ کے یہ ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ جو ہمارے جو بینکس ہیں وہ اب کیسے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کو یوز کرتے ہوئے اپنی اور فیسلٹیز پرووائڈ کریں لوگوں کو, جس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور بینکس کو بھی فائدہ ہے. ICICI کی آؤٹ ریچ پڑھ رہی ہے, ایسے لوگ جو فائنانشلی اب انکلوڈ ہو رہے ہیں ان کو بھی ایک موقع مل جائے کہ وہ بینک اکاؤنٹس کھول کے اپنے پیسے سیو کر سکیں, ان کو ریٹرن مل سکے اور وہ سیونگ اپنی کچھ بنا سکے جس کو ٹائم پہ یوز بھی کیا جا سکے. سو پھر اگین دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف انسٹیٹیوشنس کے کولیبریشنس کی وجہ سے چیزیں پاسبل ہیں. جب کولیبریشنز ہوتی ہیں تو آپ کو بیٹر ریزلٹس ملتے ہیں. سو آپ بھی اگر MFI انسٹیٹیوشن میں اگر آپ کام کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو look for the collaborations, they are always helpful. In talking with clients of Swadhar, I found that they were delighted at the simplicity of Swadhar's procedures compared to the morass of papers and formalities they dread at Mumbai's public sector banks. Right, so we spoke to some of the clients of Swadhar as part of our research project. So اس میں جب سوادھار کے جو کلائنٹ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش کس چیز پہ ہوتے ہیں. They were delighted at the simplicity of Swadhar's procedures. جو بہت زیادہ خوشی جو ہوتی ہے کہ سمپل پروسیجرز ہیں. It is a simple process because دیکھیں وہ لوگ جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور باٹم آف دا پیرامڈ پہ ہیں ان کے لیے سمپلسٹی میٹر کرتی ہے. جتنی آسانی سے وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اتنا ہی وہ سروس کو یوز کریں گے. تو سوادھار کی جو پروسیجرز ہیں دے آر ویری سمپل, اینڈ جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ the procedures are very simple as compared to
the morass of papers and formalities they dread at Mumbai's public sector bank. اگر بمبئی کے باقی پبلک سیکٹر بینکس میں دیکھیں گے تو وہاں پہ جو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر بینکس کے اندر جو فارمیلٹی ہے بہت زیادہ ہے, آپ کو ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہ سب چیزیں ایک بہت بڑا فیکشن ہے سوسائٹی کا جو نہیں لا کے نہیں دے سکتا, جس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی فائنانسنگ نہیں ملتی. سو اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں تو ان پاکستان the banks, if you require loans, you have to go through a formal procedure, اور وہ پروسیجر سارا فلفل کریں گے, ریکوائرمنٹ ساری فلفل کریں گے, اس کے بعد آپ کو لون ملے گا. لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ بہت ارجنٹ ہے, جسٹ ٹیل می دیٹ کہ ایون اف یو آر فرام دا مڈل کلاس, اگر آپ کی بہت ریکوائرمنٹ ارجنٹ ہے تو کین یو گو ٹو اے بینک اینڈ گیٹ اے لون؟ یو کی ناٹ گیٹ اے لون. So that's you cannot get a loan at spot. اس کے لیے آپ کو ساری فارمیلٹیز میں پڑھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. آپ کی ریکوائرمنٹ اگر آپ کی جو ضرورت ہے وہ کافی شدید اس وقت فوری ضرورت ہے, تو پھر ایسا کرنا پاسبل نہیں ہو. اس سلسلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بینکنگ سیکٹر ہے اس میں امپرومنٹ ویسے آ رہی ہیں. ابھی ایون پاکستان میں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے بینکس ایسے ہیں جنہوں نے رننگ فائنانس فیسلٹیز دی ہوتی ہیں, اور اگر مڈل کلاس میں کافی لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں. اب بیلنس ٹرانسفر فیسلٹیز کچھ بینک پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک ڈیبٹ کارڈ دے دیتے ہیں, اور اس پہ لمٹس ہوتی ہیں 1.5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک ہوتی ہیں, ڈپینڈنگ آن یور انکمز اینڈ اسٹاف. آپ وہ جب کارڈ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ کسی بھی ٹائم کیش مشین پہ جا کے وہ ساری جو پیمنٹ ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. سو یہ ایک ایمرجنسی میں یوز کیا جا سکتا ہے, اس کو ایمرجنسی ایز این ایمرجنسی کریڈٹ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ بھی مڈل کلاس کے لیے ایسی ایک پیمنٹ فارم کہی جا سکتی ہے کہ دے کین یوز دا کریڈٹ کارڈ ان دا نارملی بھی یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو پیسے نہیں ہیں ان ایمرجنسی یو کین یوز دا کریڈٹ کارڈ ایز ویل, اور وہ آپ کو کریڈٹ فوری کریڈٹ مل جاتا ہے. سو لیکن ان لوگوں کے لیے کریڈٹ کارڈ تو آپ یوز تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کریڈٹ کارڈ یا بی ٹی ایف فیسلٹی ایسا یہ چیز اگر آپ کو ابھی ضرورت پڑی ہے, ایون اف یو آر پارٹ آف دا مڈل کلاس, اگر آپ کو ابھی اچانک ضرورت پڑتی ہے تو یو ہیو ٹو اپلائی فار دیم فرسٹ. سو یو ہیو ٹو بی سم پری سائنڈ. اگر آپ کو obviously everybody can have an emergency, so اگر آپ بھی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو ایسی چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے, تو پہلے سے اپلائی کر کے آپ کے پاس چیزیں موجود ہوں گی تو آپ آسانی سے ان کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں بی او پی کے کلائنٹس کے, تو ان کو تو ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, اور ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے, اور اگر ان کو فائنانسنگ کوئی چاہیے جلدی چاہیے فائنانسنگ, بیکاز اگر کوئی ہیلتھ ایشو آ گیا, کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, سو وہ obviously فائنینشیل بینکنگ سیکٹر کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے, بیکاز وہاں پہ جو کمرشل بینکنگ سیکٹر ہے وہ ان کی جو فارمیلٹی بہت زیادہ ہے, ان کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ کبھی لون نہیں ملے گا. سو پیپل جو انڈیا میں سوادار کے کلائنٹس ہیں وہ بہت خوش اس بات سے تھے کہ جو سوادار کے پروسیجر ہیں وہ بہت سمپل ہیں کمپیئر ٹو دا morass of papers and formalities they dread at Mumbai's public sector bank. So if you have to target this faction, you have to adopt to their informality, you have to adopt to their requirements. اگر ان کو فارمیلٹی پسند نہیں ہے تو you have to take formality out. اگر ان کو کمپلیکسٹی پسند نہیں ہے تو you have to keep procedures very simple. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, you have to make loans very simple procedures, اور آپ کو سمپل کرنے پڑیں گے اپنی, اور جو اپنے پروڈکٹس ہیں ان کو بالکل سمپل کر دیں. اس سے آپ کے ایک تو دونوں فائدے, ایک تو آپ کی کاسٹ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے, اور دوسرے آپ کے کلائنٹس بھی زیادہ اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں. دے آر ڈیلائٹڈ ٹو نو دیٹ. سو دیٹ از آپ کے لیے ایک ڈبل اچھی چیز ہے اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں. دیٹ از ون آف دا گڈ پریکٹسز آف مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس. سو چیلنج 4, 3 چیلنجز ہم دیکھ چکے ہیں. اب چیلنج 4 کی طرف آتے ہیں, بلڈنگ دا انڈسٹری. A flourishing inclusive finance sector requires supporting conditions and cooperation among players. Obviously, کسی بھی سیکٹر کی طرح flourishing inclusive finance sector کو چاہیے supporting conditions چاہیے and cooperation چاہیے among players. جتنے بھی players انڈسٹری کے اندر ہیں ان کے باہم cooperation چاہیے. Direct providers, banks, finance companies, insurance companies prefer to enter market that have a certain amount of industry infrastructure. جو ڈائریکٹ پرووائڈرز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل بینکس, فائنانس کمپنیز, انشورنس کمپنیز, ان مارکیٹس میں انٹر ہونے کو پریفر کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف انفراسٹرکچر ملتا ہے, انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے, انہیں جا کے وہاں پہ آپریٹ کرنا ہوتا ہے. دس سپورٹیو فریم ورک انکلوڈس بوتھ businesses that perform auxiliary services and the policies and regulations that govern the rules of the game.
جو سپورٹیو فریم ورک ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے بزنسز that perform auxiliary services and policies and regulations that govern the rules of the game. There are increasing opportunities for businesses like payment networks, credit bureaus, and information technology providers to welcome back. So, there are increasing opportunities for businesses like payment networks, credit bureaus, and information technology providers to help create healthy markets. سو ہم جب بات کرتے ہیں کہ انکریزنگ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں آپ پیمنٹ نیٹورکس کے لیے, کریڈٹ بیوروز کے لیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی پرووائڈرز کے لیے ٹو ہیلپ کریٹ ہیلتھی مارکیٹس. پیمنٹ نیٹورکس جتنے جو ہیں اوبیسلی دے آر انفراسٹرکچر, پیمنٹ نیٹورکس اگر موجود ہیں تو انہیں کے تھرو ان کو یوز کرتے ہوئے آپ مائکرو فائنانسنگ کی فیسلٹیز اور اس طرح کی باقی سب فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کریڈٹ بیوروز کے تھرو ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی چینجنگ آ رہی ہے. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دیکھیں اس کو مختلف اسمارٹ کارڈز آ رہے ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتی ہے اباؤٹ کہ جو ہمارے جو بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم یوز کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اور جو ہمیں پیمنٹ نیٹورک, کریڈٹ بیوروز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پرووائڈرز پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹو کریٹ ہیلتھی مارکیٹس. IT providers make it possible for financial institutions to handle huge number of clients and transactions efficiently. دیکھیں بیکاز ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اسکیل از ویری امپورٹنٹ. اگر اسکیل نہیں ہے, اگر بہت زیادہ نمبر آف کلائنٹس نہیں ہیں تو اس سے آپ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے. IT providers make it possible for financial institutions to handle huge number of clients and transactions efficiently. جو IT providers ہیں وہ یہ پاسبل کرتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اتنے بڑے نمبر جو ہوتے ہیں کلائنٹس کے وہ ہینڈل کر سکیں اور ان کو ایفیشینٹلی ہینڈل کر سکیں. The microfinance world has begun to attract core banking system providers. اب جو مائکرو فائنانس کی ورلڈ ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے کور بینکنگ سسٹم پرووائڈرز کو بھی اب اٹریکٹ کر رہی ہے, such as Temenos, as microfinance industry mature sufficiently to need and value more complex systems. سو اب وہ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ کو پہلے سرو کر رہے تھے IT سسٹم وہ مائکرو فائنانس انڈسٹری میں بھی آ رہے ہیں اور ان کو بھی زیادہ بیٹر آرگنائز کرنے میں, زیادہ بیٹر سروسز پرووائڈ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. اور اگر اسکیل اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے, دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پہلے جو باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ لوگ ہمارے باٹم آف پیرامڈ میں. اگر وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ان کو کیسے سرو کیا جائے اکٹھا, ان کو سرو اگر ان کا نمبر کافی ہے تو ان کو ایفیشینٹلی سرو کرنے کے لیے وی نیڈ گڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹمز اینڈ وہ ہمیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہی. At the same time, the trend towards outsourcing of back office functions well advanced in the mainstream financial sector is only beginning to appear in inclusive finance. سو جب ہم نے دیکھا کہ بیک آفس سسٹم کافی بڑا ہوتا ہے, بیک آفس سسٹم میں اب سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, اس ڈیٹا میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہ کیا پیمنٹس جو اوبیسلی سب ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لون دیا ہے تو لون کتنا دیا ہوا ہے, جو پیمنٹس کتنے لوگوں نے کرنی ہے, ان کی کیا انفارمیشن ہے, اگر ہم نے اس سے پہلے کوئی ان کے اوپر مارکیٹ ریسرچ کی ہوئی ہے تو ہم نے مختلف مارکیٹس کی انفارمیشن الگ سے رکھی ہوئی ہے, اس مارکیٹ میں یہ کریکٹرسٹکس ہیں ہر انڈیویجول کی انفارمیشن. سو دیٹ از اے لاٹ آف ڈیٹا. اور جو بیک آفس ڈیٹا ہوتا ہے یہ موسٹلی بینکس کا آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے, کسی اور کمپنی کو دے دیا جاتا ہے, وہ سارا کام کر کے کمپنی کو دیتے ہیں. یہ بینکنگ میں تو کافی ہو رہا ہے, کافی پہلے سے آؤٹ سورس ہو جاتا ہے جو ہمارا بیک اینڈ ڈیٹا ہوتا ہے, لیکن یہ ابھی انکلوسیو فائنانس میں جسٹ اسٹارٹیڈ انکلوسیو فائنانس میں ابھی یہ اسٹارٹ ہوا ہے یہ ٹرینڈ. As companies like Tata Consulting and IBM began to build products for BOP bankers, اب جو ٹاٹا کنسلٹنگ از اے بگ کنسلٹنگ کمپنی آف انڈیا, اس کے علاوہ IBM انٹرنیشنل بزنس مشینز یہ بھی بزنس کنسلٹنگ میں اب زیادہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا جو مینوفیکچرنگ سیکشن تھا وہ آلموسٹ کلوز کر دیا, اور دے سولڈ دیئر لیپ ٹاپس اینڈ دیٹ سسٹم ٹو لینوو, چائنیز کمپنی ہے لینوو. سو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹاٹا کنسلٹنگ اینڈ IBM began to build products for BOP بینکرز. اب انہوں نے بھی پروڈکٹس بنانا شروع کر دیے ہیں جو باٹم آف دا پیرامڈ بینکرز یوز کرتے ہیں. In the next few years, outsourcing may create substantial changes in the structure of the inclusive finance industry. اگلے کچھ سالوں میں آؤٹ سورسنگ سبسٹانشیل چینجز کر سکتی ہے in the structure of inclusive finance industry, freeing financial institutions from the burden of becoming state of the art IT specialist. اور اس سے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اوپر برڈن کم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اب obviously انہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ IT اسپیشلسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو IT کا فنکشن ہے وہ سارا IT کمپنیز لے لیں گی
آؤٹ سورس ہو جائے گا اور وہ کام کریں گے. اوبیسلی دے آر اسپیشلسٹ ان دیٹ, ان کے پاس وہ اسپیشل اسکل ہیں. اگر ہمارا انکلوسیو فائنانس سیکٹر جو ہمارا مائکرو فائنانس سیکٹر ہے وہ یہ کیپبلٹیز بھی بنانا شروع کرے گا تو اوبیسلی اس پہ کاسٹ ان کی زیادہ ہوگی اور ان کا ٹائم بھی زیادہ اس چیز پہ اسپینڈ ہوگا. اور اگر یہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں آئی ٹی کمپنیز کو تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ مور ایفیشینٹلی اور ہماری اوور آل جو کاسٹ ہیں وہ کم ہوں گی. سو دیٹ اٹ میک سینس ٹو ڈو دیٹ اینڈ دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ to make collaborations with IT companies, to make collaborations with payment providers, and to make many other kinds of collaborations which can help you and help the overall industry grow. Right, so another important thing is credit scoring. کریڈٹ اسکورنگ ایک کیا چیز ہوتی ہے, دیکھیں سب سے پہلے ہم کریڈٹ اسکورنگ کی بات کرتے ہیں. سو میں کریڈٹ اسکورنگ کی بات کروں اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں سلائڈ پہ. سو کریڈٹ اسکورنگ بیسکلی وہ ایک کریڈٹ اسکورنگ, اگر میں سب سے پہلے اسٹارٹ کروں گا انگلینڈ سے. انگلینڈ کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ہر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کی ایک کریڈٹ فائل مینٹین ہوتی ہے, ہر بندے کی ایک انڈیویجول کریڈٹ فائل ہے. جیسے وہ ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو انفارمیشن وہ آٹومیٹکلی کریڈٹ اسکوررس کے پاس چل جاتی ہے, اور جیسے اس کو کوئی لون ملتا ہے یا پھر کوئی کریڈٹ کارڈ ملتا ہے یا کوئی بھی چیز, تو ہر بندے کی ایک انڈیویجول فائل بنتی ہے. انگلینڈ میں 2 بڑی کمپنیز ہیں, ون از کالڈ ایکسپیرین اینڈ ون از کالڈ ایکوافیکس. یہ دونوں مینٹین کرتے ہیں کریڈٹ فائلس اور ہر بندے کی وہ فائل موجود ہوتی ہے. اب اس کا فائدہ کیا, اب ایک سینٹرلائز فائل موجود ہے اس لیے کہ اتنے زیادہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں بینکس ہیں اور انشورنس کمپنیز ہیں اور بھی اتنے زیادہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں سارے, تو ان سب کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. بیکاز اگر میں کہیں لون لینے کے لیے جاتا ہوں تو ان جو بینک ہے وہ کس بیسس پہ مجھے لون دے, اگر اس سے پہلے میں کبھی لون نہیں لیا تو اگر میں نے کبھی لون نہیں لیا تو obviously اگر پہلے لون مجھے ملے گا, ابھی تو ایک چھوٹا سا لون ملے گا, وہ دیکھنا چاہیں گے واٹ از مائی کوالٹی. لیکن اگر پہلے سے لون میں نے لیے ہوئے ہیں تو بینک وہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے آلریڈی کتنے لون لیے ہیں, میری انکم وغیرہ کتنی ہے, اس کے مطابق میں لون لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں, اگر لون لوں گا تو میں واپس کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. سو یہ سب چیزیں ان کو مد نظر رکھنی پڑیں گی. سو یہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, دے سمپلی سی دا کریڈٹ فائل. اور یہ جو ایکسپیرین اور ایکوافیکس اور یہ 2 کمپنیز ہیں بڑی, یہ جو کریڈٹ فائلز ہوتی ہیں یہ پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو یہ آگے کریڈٹ فائلز دیتی ہیں, اور وہ اس میں سے اوبیسلی جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے ان کے پاس اس کی کریڈٹ فائل نکال کے دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ اس کو فائنینشیل سروسز آفر کی جاتی ہیں. سو دس از اے ویری گڈ سسٹم جس سے ہمیں اوور آل پتہ چلتا ہے کہ کیا کہ ایک بندے کی کریڈٹ کوالٹی کتنی ہے, اس کو کتنا لون ملنا چاہیے, کتنا نہیں ملنا چاہیے. So credit scoring linked to credit bureaus underpins the vast customer lending business in developed countries. So credit scoring جو ہے وہ جو لنک ہوتی ہے credit bureaus سے underpins, اسی طرح سے credit scoring جو لنک ہوتی ہے credit bureaus سے underpins the vast consumer lending business in developed countries. وہی جو آپ کو بتا رہا ہوں جو credit bureaus ہیں like Experian and Equifax underpins vast consumer lending business in developed countries. تو ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جو کنزیومر لینڈنگ ہوئی ہے وہ اس کا سارا ڈیٹا ہے کہ پیمنٹس کیسے ہوئی ہیں کیسے نہیں ہوئی ہیں, ہر بندے کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. However, in many developing countries, the PCs are still missing, particularly for the BOP market. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا, اینڈ اٹس ویری ہارڈ ٹو جج کہ ایک بندے کو لون دیا جاتا ہے تو واٹس پرابلٹی آف گیٹنگ بیک دا لون اینڈ آل دس اسٹف. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی کریڈٹ اسکورنگ کا سسٹم شروع کیا ہے, اور آپ میرے خیال میں جو بھی لونز لیتے ہیں وہ آپ کی ایک سینٹرلائزڈ وہ ساری انفارمیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اسپیشل سیکشن شروع کیا ان کے پاس ہوتی ہے, اور وہ بینکنگ سیکٹر یوز کر سکتا ہے ٹو میک بیٹر ڈیسیژنس. لیکن جب ہم بی او پی مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں تو یہ انفارمیشن اور بھی مشکل حاصل کرنا. سو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں کیسے آپریٹ ہوگا, یہ سب چیزیں کیسے چلیں گی, we'll see that. It is difficult to capture relevant information about informal clients to use in building credit scores. It is not even clear which information might be most relevant. So پہلی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. It is difficult to capture relevant information about informal clients to use in building credit scores. کہ جو informal clients ہیں ان کی انفارمیشن کو یوز کر کے credit score بنانا it is very hard. It is not even clear which information might be most relevant. اور یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. Mainstream credit scoring and credit bureau companies like Lakem and Experience have sought joint ventures with microfinance providers. So Experience جو ہیں یہ this is a global provider, یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں پرووائڈ کرتے ہیں credit scoring facilities, and Lakem is another provider. Equifax جیسے میں نے ایک اور بات کی تھی, that is another credit bureau. So mainstream credit scoring and credit bureau companies like Lakem
and Experian have sought joint ventures with microfinance providers. تو اب یہ جو کریڈٹ بیوروز ہیں جو یہ فائلز مینٹین کرتے ہیں, انفارمیشن مینٹین کرتے ہیں, وہ جوائنٹ وینچرز کریں مائکرو فائنانس پرووائڈرز کے ساتھ, تاکہ ایک بڑے لیول پہ ایک بڑا ڈیٹا بیس بنایا جا سکے جس کے اندر ان سارے لوگوں کے بارے میں بھی انفارمیشن اکٹھی کی جائے. اور اگر یہ انفراسٹرکچر ابھی اوبیسلی ہمارے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہے, لیکن فیوچر میں اگر ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے تو دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل in making future loans and stuff like that. In many countries where credit bureaus have not yet developed, financial institutions remain locked in uncooperative and self-defeating behavior. Withholding customer information from one another that could make it easier and safer for everyone to extend loans. اب بہت سارے ملک جہاں پہ ابھی کریڈٹ بیوروز نہیں ہیں, میجورٹی ابھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت کم کریڈٹ بیوروز ہیں جو انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. سو بہت سارے ملک جہاں پہ کریڈٹ بیوروز نہیں ہیں وہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ریمین لاکڈ ان انکوپریٹیو اینڈ سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر. اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لاکڈ ہیں ایک انکوپریٹیو اور سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر میں, withholding customer information from one another, ایک دوسرے سے وہ کسٹمر انفارمیشن کو چھپاتے ہیں, and that could make it easier and safer for everyone to extend loans. جو انفارمیشن اگر وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں تو ان سب کے لیے آسانی ہوگی. سو بیسکلی دیکھیں اگر ایک سینٹرلائز سسٹم موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا, ہر بینک کے جو کلائنٹس ہوں گے اس کے بارے میں تو ان کو پتہ ہے. ایک کلائنٹ پھر یہی ہوگا ایک بندہ جب فرسٹ ٹائم آئے گا تو اس کو ایک چھوٹا لون دیا جائے گا یا پھر اس پہ اتنا بڑا لون بھی نہیں دیا جائے گا, اور دیکھا جائے گا کہ پہلے اس کی کریڈٹ کوالٹی کیا ہے, کیا وہ پے بیک کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر ایک پروڈکٹ فائل اس کی بینک کے اندر ہی مینٹین ہوگی جو فیوچر میں آگے چلے گی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بینک کے پاس پہلے گیا ہو, وہاں پہ اس نے لون لیا اور ڈیفالٹ کیے ہوں, اور اس کے بعد آپ کے پاس آیا تو یو ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ کیا ہوا ہے, اس کی پہلی کیا ہسٹری ہے. سو اگر یہ بینک سے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے تو اوور آل یہ پوری بینکنگ انڈسٹری کے پروفٹس کو کم کرے گی چیز, اور یہ فائدہ مند نہیں. دس از اے سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر. اس لیے ایک سینٹرلائز باڈی ہونا لازمی ہے جو کریڈٹ بیورو ہو جو ایسی ساری انفارمیشن کو اکٹھا کرے, اور جب اس کے بعد اس انفارمیشن کو آسانی سے یوز کیا جا سکے. سو دیٹس دا مین تھنگ ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے ایکسپیرین جیسے کریڈٹ بیوروز اویلیبل ہوتے ہیں جو ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز جو اس میں دیکھی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک اپنا سیکشن کھولا جس کا جو یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. اور بینک اب آپ جہاں پہ بھی بینک میں کہیں اپلائی کرتے ہیں لون کے لیے تو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ آلریڈی اس بندے کے پاس کتنے لون ہیں, آلریڈی اس نے کہیں لون ڈیفالٹ کیا ہے یا ایسی چیز ہے, وہ سب کچھ مینٹین ہوتا ہے. سو دیٹس گڈ تھنگ فار دا اوور آل انڈسٹری. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اس میں اوور آل انڈسٹری کے رسک کم ہو جائیں گے, پروفٹ زیادہ ہو جائیں گے. In some cases, regulatory hurdles stand in the way of information sharing. کئی دفعہ جو ریگولیٹری ہرڈلز ہوتی ہیں وہ بھی انفارمیشن شیئرنگ کے راستے میں آتی ہیں. In later lectures, we examine the prospect of credit scoring to be applied to the BOP market, capturing the wisdom of thousands of past loans to make judging risk-free and more accurate. So, future lectures میں ہم دیکھیں گے کہ credit scores کو BOP market میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. کیپچرنگ دا وزڈم آف تھاؤزنڈ آف پاسٹ لونز. پہلے دیکھیں جو اگر ہزاروں لون جو دے چکے ہیں فائنینس انسٹیٹیوشنز, ان میں سے جو ان کو وزڈم ملا ہے, جو ان کا ایک انفارمیشن ان کے پاس ہے, اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم فیوچر میں رسک کو جلدی جج کر سکتے ہیں اور مور ایکوریٹلی جج کر سکتے ہیں. Successful scoring models could help solve both cost and informality risk challenges discussed here. So اگر scoring models ہمارے پاس اچھے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ کاسٹ ہماری کم ہو سکتی ہیں, کاسٹ ہماری کم ہو جائیں گی اگر ہمیں پتہ ہے کہ کتنا, اگر ایک بندے کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا رسک کتنا ہے تو obviously ہماری کاسٹ اس پہ کم ہوں گی, اور انفارمیلٹی رسک جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ بھی ہمارا کم ہو جائے گا. The importance of regulation for shaping the emerging industry points to the need for cooperation among financial institutions to advocate for legal and regulatory changes. سو اس میں دیکھیں امپورٹنس ہے, دیکھیں ریگولیشن کی بڑی امپورٹنٹ ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ بناتی ہے فار شیپنگ دا ایمرجنگ انڈسٹری, جو انڈسٹری کو پھر شیپ کرتی ہے. پوائنٹس ٹو دا نیڈ آف کوآپریشن امنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ پوائنٹ کرتی ہے کہ کوآپریشن ہونا چاہیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے درمیان ٹو ایڈوکیٹ فار لیگل اینڈ ریگولیٹری چینجز. اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے درمیان کوآپریشن ہے تو وہ ایڈوکیٹ کر سکیں گے لیگل اور ریگولیٹری چینجز کے بارے میں,
جو اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گی وہ اس انڈسٹری کے لیے اچھے ہوں گے. اگر آپ بینکنگ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ اوور آل وہ کافی متحد ہوتے ہیں اور ان کی جو اور کافی اچھے ان کو فیسلٹیز گورنمنٹ سے ملی ہیں. میرے خیال میں سب سے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو بینکنگ سیکٹر از پرفارمنگ ویری ویل. ریگولیشن بھی ان کا اتنا ریگولیشن تو ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو کافی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اینڈ دے آر میکنگ گڈ پروفٹس. In a survey of industry participants' view of the risk, the microfinance banana skin study identified inappropriate regulation and political interference among the top and fastest rising risks. So, اس میں جو دو مین چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک مائکرو فنانس بنانا سکینس ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ جو اناپروپریٹ ریگولیشن ہے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یہ سب سے بڑا اور فاسٹسٹ رائزنگ رسک ہے مائکرو فنانس میں. بیکاز دیکھیے مائکرو فنانس از بیکمنگ دا مین اسٹریم فائنانس. اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ تو باٹم آف دا پیرامڈ میں, اور جو ان کو بینکنگ سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں, جو ان کو فائنانشیل سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ کون کرے, وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کریں. اور اگر ہم پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو باٹم آف دا ہم نے دیکھا ہے ایشیا کا. میں نے آپ کو شروع میں جب نمبرز بتا رہا تھا میں بتا تھا کہ ایشیا میں 70% جو پاپولیشن ہے دیٹ از باٹم آف دا پیرامڈ. ان کی 3 لاکھ سے کم پاپولیشن ہے کہ 3 لاکھ سے کم ان کی انکم 1 سال کی ہے. تو اس کو مطلب کہ سب سے بڑی مارکیٹ تو یہ ہو گئی پھر. تو اب پہلے فوکس جو بینکنگ انڈسٹری کا وہ تو مڈل کلاس اپر کلاس پہ, تو بینکنگ انڈسٹری تو ان کو سرو بھی نہیں کر رہی. اس کا مطلب کہ بینکنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی فیکٹر کو سرو بھی نہیں کر رہی. اور اب کیا ہو رہا ہے ایسا سے ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ مائکرو فائنانشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں دے آر مور امپورٹنٹ بیکاز وہ جس فیکشن کو سرو کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا فیکشن ہے. سو آبویسلی جب ایک انڈسٹری ایک بڑی مارکیٹ کو سرو کرتی ہے تو اس پہ اناپروپریٹ ریگولیشن بھی لگائے جا سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اگر وہ ان پہ ایکسیسو پروفٹس ٹیکسز لگا کے یا ایسی چیز کر کے وہ ان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از امنگ دا موسٹ ٹاپ اینڈ فاسٹسٹ رائزنگ رسک. جو یہ جو مائکرو فائنانشل انسٹیٹیوشنز جو بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا رسک ان کا فیوچر میں ان کے لیے آگے آ رہا ہے. تو اگر اس رسک سے تبھی بچا جا سکتا ہے اگر انڈسٹری پارٹیسپینٹس متحد ہو کے اکٹھے ہو کے ان رسک کا سامنا کرتے ہیں دین دے ہیو مچ بیٹر چانس آف گیٹنگ ریڈ آف دس رسک. ان رسک سے وہ ان سے اپنی جان چھڑا کے آگے بڑھ سکیں. Regulatory action is needed urgently to keep pace with rapidly evolving technologies in broadcast banking. ریگولیٹری جو ایکشن ہے وہ بڑا ارجنٹلی چاہیے ٹو کیپ ریپڈ ایوالونگ ٹیکنالوجیز ٹو کیپ پیس ود ریپڈلی ایوالونگ ٹیکنالوجیز اینڈ براڈکاسٹ بینکنگ. سو اس میں دیکھیں مس یوز بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہم اگر مائکرو فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو مائکرو فائنانسنگ میں اب ایسے لوگ بھی فیوچر میں آ سکتے ہیں جو آ کے مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے براڈکاسٹ بینکنگ کو یوز کر کے لوگوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. سو ریگولیشن ہوتا اس لیے ہے بیسیکلی کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو جو ان کو ہو سکتا ہے مس یوز آف دا سروس سے. سو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ فائنانشیل کرائسس 2007 میں جو ہے اس کی مین ریزن یہ تھی پوری یورپ اور امریکہ میں ریزن یہ تھی کہ جو انوویشنز جو ریپڈ چینجز آ رہی تھی فائنانشیل پروڈکٹس میں اتنی جلدی ریگولیشن چینج نہیں ہوا. اتنی جلدی ریگولیشن کا جو پیس تھا وہ سلو تھا. تو جس کی وجہ سے کئی چیزیں ایسی نہیں ہے جو ان ریگولیٹڈ تھی موسٹلی جس میں ڈیریویٹیوز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ان ریگولیٹڈ چلتی رہی اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں تھی کہ کیسے ہوتا. لوگوں نے انویسٹ کیا اور بعد میں انہیں بہت زیادہ لاسز ہوئے. سو اس لیے یہاں پہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ریگولیشن ہمارا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے کی پیس رکھے ود ریپڈلی ایوالونگ ٹیکنالوجیز اینڈ براڈکاسٹ بینکنگ. The Brazilian banking correspondent experiment has attracted government attention through Latin America, in India and in parts of Africa. جو برازیلین بینکنگ correspondent experiment تھا اس نے attract کیا government attention throughout Latin America, in India and in parts of Africa, creating an opportunity for the private sector to help successful applications in many countries. اب یہ opportunity ہے private sector کے لیے کہ وہ اس کی سکسیسفل اپلیکیشن کر سکیں مختلف ملکوں کے اندر if regulators revise regulation to accommodate technological possibilities. اگر ریگولیٹرز ریوائز کریں ریگولیشن کو تاکہ وہ اکوموڈیٹ کر سکیں ٹیکنالوجیکل پاسبلٹیز کو.
Where the private sector can speak with a clear, unified voice, governments will probably make better policy decisions. So again, important is کہ اگر private sector clear, unified voice سے بات کرے گا اکٹھے ہو کے تو گورنمنٹ بیٹر پالیسیز بنائے گی. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو obviously پھر گورنمنٹ will not make very good policy decisions for you. پھر آپ کے ریکوائرڈ جو وہ پالیسی جو آپ کے پورے سیکٹر کے لیے اچھی ہیں وہ نہیں بن سکیں گے. The four challenges we have just surveyed represents barriers to entry into inclusive finance that have prevented a competitive marketplace from developing at the base of the pyramid. So جو ہم نے یہ چار challenges دیکھے ہیں یہ وہ challenges ہیں جو entry barriers represent کرتے ہیں to entry into inclusive finance میں entry کی that have prevented a competitive marketplace from developing at the base of the pyramid, کہ جن نے پریونٹ کیا ابھی تک کہ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ بن سکے ایٹ دا بیس آف دا پیرامڈ میں بی او پی مارکیٹ بن سکے. دا بیریئرز آر نو لانگر ایز ہائی ایز دے ونس ور, لیکن جو بیریئرز ہیں وہ اب اتنے ہائی نہیں ہیں جیسا کہ وہ شاید کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. اینڈ اپرچونیٹیز آر اوپن فار کمپنیز ولنگ ٹو اڈاپٹ دیئر بزنس ماڈلز ٹو فائنڈ سولوشنز. اگین اڈاپٹیشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ اپرچونیٹیز آر اوپن فار کمپنیز. ان کمپنیز کے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہیں who are willing to adopt their business models to find solutions, جو اپنے بزنس ماڈلز کو اڈاپٹ کر کے سولوشنز فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. We will meet these 4 challenges throughout the course. اب یہ جو 4 challenges ہم نے آج اسپیسیفائی کر لیے ہیں ان سے ہم throughout the course ان کو دیکھتے رہیں گے, each time looking more closely at how companies are overcoming them, اور ہم دیکھیں گے کہ کمپنیز کیسے سکسیسفلی ان چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں. The next lecture focuses on a key portion of the first challenge, how to turn an understanding of BOP client into a successful product design. کہ اب اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا how to turn an understanding of BOP client into a successful product design. اب ہم پروڈکٹ ڈیزائن کی طرف ایسا آ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے, اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, اس میں کیا چیزیں سب آتی ہیں, تو وہ we'll discuss that in the next lecture. Now I'll do the whole summary of all this. جو ابھی ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں اس میں اب ہم سمری دیکھتے ہیں کہ جو یہ 4 رسک ہم نے دیکھے ہیں, 4 challenges, these 4 challenges and how to overcome اس کی I'll do a summary of all this. Right, تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بی او پی مارکیٹ میں جب بھی پرائیویٹ سیکٹر آنے کی بات کرتا ہے تو دے آلویز آسک کوسچن. سب سے پہلے یہ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ہاؤ کین وی پرووائڈ دیم فائنینشیل پروڈکٹس. ہم فائنینشیل پروڈکٹ کیسے پرووائڈ کریں گے, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھاگ نہیں جائیں گے, ہمیں پیمنٹ واپس کریں گے. سو دے آلویز پرسیو دیم اینڈ ٹیک دیم ویری نیگیٹیولی. سیکنڈ جو ہم نے اس میں دیکھا تھا وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک تو سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے پاس نہیں ہے تو کیسے ریٹرن کریں گے. سیکنڈ, اگر ان کو لونز دیے جائیں گے اس میں انٹرسٹ ریٹس ہوگا تو انٹرسٹ ریٹس یہ کیسے واپس کریں گے. اور اس کے علاوہ آل کائنڈز آف نیگیٹو تھنگس میں ان کے بارے میں ہمیشہ ہم ایزیوم کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ ایزیوم کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے ایکسپیرینس دیکھیں, اب وی ہیو بین ڈسکسنگ دس فار اباؤٹ 10 لیکچرز ناؤ, اب ہم دیکھ چکے ہیں. تو ہمیں جو ایکسپیرینس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ہم نے جو پہلے دیکھا کہ وی کین لرن اے لاٹ آف اسٹف فرام دا منی لینڈرز وہ منی لینڈرز جو انفارمل منی لینڈرز ہیں. انفارمل منی لینڈرز سب سے بڑی بات جو سیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے کہ دیز پیپل آر کیپیبل آف پیئنگ منی, اور یہ لوگ جو ہیں یہ کیپیبل ہیں, یہ پے کر سکتے ہیں. اور جو منی لینڈرز ہیں دے ہیو کنسسٹنٹلی میڈ منی فرام دیم. اگر وہ بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے, اینڈ obviously اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز انفارمل منی لینڈرز آر ہیو مس یوز دا سسٹم, اور مس یوز کرتے ہیں اور ان پہ ایکسیسو انٹرسٹ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آر پرپز از ناٹ دیٹ. اور اگر انفارمل منی لینڈرز ان سے پیسے بنا سکتے ہیں تو وائی کانٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو دیٹ. سو اگر انفارمل سیکٹر یہ کام کر سکتا ہے تو وائی کانٹ دا فارمل سیکٹر ڈو دیٹ. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا, یہ جو ان کی ریکوائرمنٹس وہ ڈفرینٹ ہیں یا مڈل کلاس جیسی ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری ان کی چیزیں دیکھی. تو پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ دیکھیں اگر آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اف وی سے کہ اس مارکیٹ میں کوئی رسک نہیں ہے تو دیٹ از بلنٹلی رانگ.
اگر آپ اس مارکیٹ میں رسک موجود ہیں جیسا کہ اور مارکیٹس میں بھی ہوتے ہیں. اگر آپ مڈل کلاس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی رسک ہیں. اگر آپ اپر کلاس میں کرتے ہیں تو دے ہیو دیئر اون رسک. جس بھی مارکیٹ میں آپ کام کریں گے اس کے کچھ رسکس ہوتے ہیں, اور کامیاب وہی پرائیویٹ انویسٹر ہوتا ہے جس کو جو ان رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رسک کو انڈر کنسیڈریشن رکھے ہوئے وہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان دس کیس جو ہمارا مین ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے رسکس ہیں وہ جو 4 قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو مارکیٹس کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. فرسٹ دا بگیسٹ چیلنج از ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ. آر وی انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ اور ناٹ. اور اگر مارکیٹ ہماری انڈرسٹینڈ ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم یوٹیلائز اس سارے اسکل کو ہم یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. سو وی سی دیٹ ان دا فرسٹ انسٹنس. اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو انڈرسٹینڈنگ ہے مارکیٹ کے بارے میں وہ کافی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مائکرو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے جو کریڈٹ رسک ہے وہ کافی آگے جا کے آتا ہے. ود ایکسپیرینس انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دے آر کیپیبل آف پیئنگ بیک دا لونز اینڈ اسٹف. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو نیگیٹو لائٹ میں ہمیشہ دیکھتے رہیں, اف وی اسٹارٹ ورکنگ ود دیم وی کین پرفارم اے مچ بیٹر جاب. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو یہ باتیں باٹم آف دا پیرامڈ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ پہلی بات کہ وہ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیم فار اینی بڈی ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ ان وچ دے ہیو ٹو ورک. اگر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر نے اس مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ دس مارکیٹ, کہ اس مارکیٹ کی پرابلمس کیا ہیں, اس مارکیٹ میں لوگوں کو اصل میں چاہیے کیا, بجائے اس کے کہ ہم ایک باہر سے بیٹھ کے. آپ ایک بات بتائیں, کسی بھی مارکیٹ میں اگر ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے ہم مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں گے, ڈیپلی ہم مارکیٹ کو دیکھیں گے, اس کے بعد ہم مارکیٹ کے لیے پروڈکٹس وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے. ہمارے یہاں جو ایک مسکنسیپشن ہے بی او پی کو پہلے بار سے دیکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں او نو دس از ناٹ ورتھ اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. ہم بجائے کچھ کیے بغیر ہی ہم پہلے سے اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. سو دیٹ از ناٹ گڈ. سو مارکیٹ جو ایم ایف آئیز کو بہت سکسیس ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ جو مارکیٹس ہیں ان نے مارکیٹس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, ان کے پاس کلائنٹ کی انفارمیشن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائیں. سو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹ کو بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اونلی دین یو کین میک پروڈکٹس وچ آر یوزفل فار دیم, جو ان کے لیے یوزفل ہوں گے اور وہ اس کے مطابق اور اس پہ آپ بھی پروفٹس بنا سکیں گے سسٹینیبلی. اس کیس میں ہم نے فجی کی ایگزامپل دیکھی تھی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک بینک ہے جو ان کو سروسز آفر کرنا چاہتا تھا, اینڈ اس سے پہلے انہوں نے کچھ لوگ بھیجے جا کے ان سے کنسرنس دیکھ سکیں کہ ان کی کیا پرابلمس ہیں. تو انہیں دیکھا کہ وہ نیچرل ڈیزاسٹر سے کافی لوگ پریشان ہیں اور اس کا کوئی سولوشن چاہتے ہیں, کم از کم کوئی ایسی چیز جو ان کو کمپنسیٹ کر سکے. سو جب یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس آئی تو اس کے مطابق انہوں نے پروڈکٹس بنائے اینڈ دے آر ویری سکسیزفل ان دیٹ. سو انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ از دا کی to solve to reduce the risks of micro financing and inclusive finance. سیکنڈ جو چیز ہم نے دیکھی تھی, جو ایک مین چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. costs are a huge concern when it comes to micro financing because cost کافی زیادہ ہوتی ہیں. جو کاسٹ جو مائکرو فائنانسنگ میں جو کاسٹ ہے وہ ہیوج بیریئر ہے, بیکاز جو لونز کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے لونز ہوتے ہیں. تو بہت چھوٹے لونز پہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ زیادہ آتی ہے, بیکاز اگر ہمارے پاس ایک لون ایک بڑا لون ہے تو اس کے اوپر دیکھ لیں کہ اوور ہیڈ کاسٹ اور باقی ساری جو مینجمنٹ کی کاسٹ ہو رہی ہے وہ سب کچھ کم ہو جاتی ہیں. لیکن بہت چھوٹے لون ہے اس کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج کاسٹ کا بن جاتا ہے. کاسٹ کو صرف آپ اسکیل کے تھرو ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ لونس ہیں تبھی جا کے آپ کاسٹ اتنا اسکیل اچیو کر سکتے ہیں جس میں آپ سکسیزفل ہوں. سو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے پروڈکٹس اور پروسیسز کو بالکل سمپل رکھیں. ایک تو سمپل رکھنے سے آپ کی کاسٹ کم ہوگی, اور دوسرا آپ کے کلائنٹس, اس لیے ہمارے جو کلائنٹس ہیں دے وانٹس تھنگس ویری سمپل. ہم نے سوادھار کی انڈیا کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ جہاں پہ جو کلائنٹس ہیں ایم ایف آئی انسٹیٹیوشن سوادھار کے, وہ بہت خوش تھے بیکاز جو سسٹم سوادھار میں چلا تھا وہ بہت سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل سسٹم جو بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ریکوائر کرتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ کام کرتا ہے. سو بیسکلی keep your system very simple and very process is very simple. اس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ کم ہوں گی اور آپ کے کلائنٹس کو بھی چیز پسند ہے. سو پہلے آپ اس طرح سے کاسٹ کٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا
کہ ہم برانچز کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں, کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنا پورا ایک برانچ نیٹ ورک بنائیں, وی کین کولیبوریٹ ود آر ریٹیلر. ہم یا کسی ریٹیلر کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں, یا پوسٹ آفس کے ساتھ, یا کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جس کی پورے ملک میں اسٹینڈنگ ہو, برانچز ہوں, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ پہلے سے آپریٹ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس لوکل نالج ہوتا ہے, وہ یوز ہو سکتا ہے. اینڈ سیکنڈ, ہم وہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہماری کاسٹ کم ہو جائے گی. ہم نے برازیل کے کیس میں ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ کہ برازیل کے کیس میں ایک ایگزامپل جو ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ اگر وہ ڈائریکٹلی اپنا ایک انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کرتا ہے, ایک مائکرو فائنانس بینک, تو اس کی پر کسٹمر کاسٹ $100 آ رہے تھے, اور انڈائریکٹلی ایک ریٹیلر کے ساتھ اگر وہ کام شروع کرتے ہیں کولیبریشن کر کے, تو ان کی کاسٹ $20 سے بھی کم ہوگی. سو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس, اور یہ ڈفرینس بھی جو کافی سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے بعد میں. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اس کے علاوہ پھر ہم نے انفارمیلٹی رسک کی بات کی کہ انفارمیلٹی کا جو رسک ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. انفارمیلٹی میں ہم نے دیکھا کہ جو مائکرو فائنانس کے جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں, دے آر ویری انفارمل اینڈ دے ڈونٹ لائک فارمیلٹی, اور دے ٹرائی ٹو ریڈیوس فارمیلٹی ایٹ آل کاسٹ. تو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے, اٹ ہیز جسٹ فیلڈ آل دیز کلائنٹس, دے سمپلی ڈسریگارڈ آل دیز کلائنٹس. دے سے that you have to either become formal, otherwise we are not going to include you in the financial services. But that is not the solution. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لوگوں کی انفارمیلٹی کے ساتھ, then you can gain rewards in the future. آپ کی گروتھ بھی بڑھے گی اور آپ کو فیوچر میں زیادہ پروفٹس بھی ملیں گے. تو انفارمیلٹی پہ ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو مینیج انفارمیلٹی. اینڈ انفارمیلٹی بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک رسک دیکھیں, ہم اس کو ایز این اپرچونیٹی دیکھ سکتے ہیں, اور انفارمیلٹی کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں. فائنلی ہم نے دیکھا کہ اوور آل انڈسٹری کو بلڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اوور انڈسٹری میں کریڈٹ یونینس بھی آ رہی ہیں, جو کریڈٹ ریٹنگس, جو کریڈٹ اسکورنگ ماڈلس بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, اس کے علاوہ پیمنٹ پروسیسنگ کمپنیز ہیں. سو وی ہیو ٹو کولیبوریٹ ود آل دیز اف وی وانٹ لانگ ٹرم گڈ سولوشن ان دا انڈسٹری. اگر ہم کولیبوریٹ نہیں کریں گے تو وی وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. So that's it for this section. I'll see you in the next section. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.